اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس ما بیناہ للناس فی الکتاب یقیناً جڑے لوگ چھپاندے نے اس چیز نو جو اساں نے اتاریے یعنی دلائل اور ہدایت اس تو بعد کہ اساں لوکاں دے واسطے کتاب دے اندر واضح کر دیتی ہے اولئک یلعنہم اللہ اے ہوئی لوگ نے جڑے حق چھپان والے انہاں تے اللہ نے لعنت کیتی ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ اور انہاں تے لعنت کر دے نے لعنت کرن والے معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل فاضل خطیب حضرت مولانا محمد امین حیدری صاحب حافظہ اللہ تعالی تھوڑے جے وقت دے اندر انہوں نے دریانوں کوزے اندر بند کیتا ہے۔ ٹائم تھوڑا معنی مفہوم زیادہ گفتگو بامعنی دین نو سمجھان والی بات تو نہ کیتی ہے۔ میں ابتدا دے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام دی حدیث پیش کراں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ خَیْرًا یُفَقِّہُ فِی الدِّین، اللہ جنوں خیر پان دا ارادہ کردہ ہے، اللہ جنوں چاہندہ ہے نا میں خیر دیاں انہوں اپنے دین دی سمجھ عطا فرماندہ ہے۔ تسی بھی جنہیں جلسیاں دے جاندے ہو نا مقامی طور بار جلسے سنن، اپنی خواہشات دے تابع نہ ہویا کرو کہ میری خواہش میرا دل چاہندہ ہے مولوی دی آواز چنگی انہوں سننا، ہون اگوں آ گیا مٹھی آواز آلا چل ہن چڑھ پھیٹر لواں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے
جلسہ سنن جاؤ اے نہیں ویکھنا دی آواز کیسی ہے، اے ویکھنے دلائل کیسے نے۔ آواز دی بڑی چنگی ہے، سوز بڑا ہے، جے دلائل نہیں تے کوڑی دا مولوی نہیں۔ نہیں نال نہ ملایا، تھوڑا فاصلہ رکھی دے ہمیشہ۔ ذرا بات توجہ فرمایا جے، جدوں بھی جمعے چاہو، درس چاہو، جلسے چاہو، اے نیت لے کے آؤ اللہ تیرے کو خیر منگن چلے ہیں۔ خیر کی ہے یفقہہ فی الدین، میں نو دین دی سمجھ عطا کر دے۔ یہ خطیب صاحب نے نماز دا عنوان شروع کیتا ہے، تو انو نماز پڑھن دا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ تواڈی توجہ شیراں وال، تواڈی توجہ آواز وال رہی، بیان کرن والا بیچارہ بیان کر گیا ہے، تو انو سمجھ نہیں آئی نماز پڑھن دا طریقہ کی ہے، کی فائدہ توڑے بیان سنن دا۔ میرے پیارے ہو، میں جو عرض کیتی ہے نا، جدوں بھی کسے مسلک نال بھی تعلق ہے، جدوں بھی کترو دین دی آواز آئے، سمجھن دی کوشش کرو، سنن تو بعد سمجھو، غور کرو، کیا اے آواز دلائل والی ہے یا کہ بغیر قرآن حدیث دی دلیل تو اپنی یا کسی دی رائے پیش کر رہے ہیں۔ جیتے قرآن حدیث دے دلائل والی ہے، پھر انہوں قبول کرو، او دی اندر ہی خیر ہے۔ آئیے مرض کر لگا، قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، کہ حق بات نو چھپانا نہیں۔ سنیے اللہ پاک فرما دینے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اللہ پاک فرما دینے جڑے لوگی چھپان دینے اس چیزوں جو اساں اتاریے، ان اللہ پاک نے کی اتارے آئے، قرآن اللہ پاک نے اتارے آئے، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث میرے پیغمبر دی اللہ نے اتاریے، کیونکہ سونے پیغمبر فرما اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کہہ دیتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحا۔ اللہ پاک ارشاد فرما دینے، ذرا قرآن تے غور کر دے جایا جے، فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے پیغمبر اسلام جدوں بھی بول دینے دین دند اللہ پاک دی وحی دے نال بول دینے، میرے پیغمبر نے دین اندر جیڑی بھی بات کیتی ہے اللہ پاک دی وحی نال کیتی ہے۔ ہاں دین تو ہٹ کے دنیا دی کو گل، مثلا جدو نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے، چونکہ آپ زراعت تو اتنے واقف نہیں سن، مکہ معظمہ پہاڑی علاقہ ہے، اتھے زراعت نہیں سی، مدینہ زرعی علاقہ ہے، باغات نے فصلہ نے، اتھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی مدینے دے انصار لوگ
کھجوراں دا بور سٹ دے سن، نر کھجور دا بور مادہ پودیاں تے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنایا ہے نا۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض، جو بھی زمین چو نکلے اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ نر پودے دا بور مادہ پودے تے بخیرنا، او دی ہوا لے کے مادہ پودے نے پھل زیادہ دینا۔ نبی علیہ السلام نے ویکھیا بڑا مشقت والا کام میں اتنی بلندی تے جانا، فرمایا تسی یہ کام نہ کرو۔ انہاں کہ یا رسول اللہ نہیں کر دے، کیونکہ اللہ دے نبی نے کیا ہے۔ پھل گھٹ آیا، نبی علیہ السلام دی خدمت گئے، اللہ دے رسول تساں حکم کیتا سی نا اب بور نہ سٹو، اساں نہیں سٹیا، پھل گھٹ گیا ہے۔ فرمایا بھئی سنو، جدو میں دین دے معاملے کوئی بات کراں کہ میں اللہ دی وحی نال بولنا میری اتباع کرے آجے، تے جدو دنیا دے معاملے اندر میں کوئی بات کراں، میں بھی تواڈے جیسا بشر ہاں، میرا مشورہ اگر بہتر ہوئے من لو، تے جے تواڈی کوئی بات بہتر ہو تے عمل کر لو۔ نبی علیہ السلام دین دے مسلم دی روایت پیش کیتی ہے، نبی علیہ السلام دین دے معاملے جدوں بھی بولے نے اللہ دی وحی نال بولے۔ جیلم تو ایک جاہل جا بندہ نٹ تے بڑا چھائے مرزا جیل میں، وہ ایک دن کہہ رہا سی کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو مراد صرف قرآن حدیث نہیں کہ نبی علیہ السلام حدیث اللہ دی وحی نہ لشن کہندے۔ پھر وہ اتھے اعتراض کردا، دیکھو نا نبی علیہ السلام نو کئی بار غلطی بھی لگ گئی، کئی بار آپ نے گل مرضی نال کہی تے اللہ نے نفی کر دی تھی۔ حالاں اس نلائق نو یہ نہیں پتا نہیں، کاش کتے پڑھ لیندا کسے استاد کول بیٹھ کے۔ وحی دیاں کئی قسمان ہیں، ایک نہیں کئی، کتے جبریل وحی لے کے آئے، قرآن بھی جبریل لے کے آندے سن، حدیث بھی جبریل کئی مرتبہ لے کے آندے سن۔ مثلا نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے، 3 سوال آپ کو کیتے گئے، قیامت دی سب تو پہلی بڑی نشانیاں چوکی نشانی ہوئے گی، جنتیاں دا سب تو پہلا کھانا کی ہوئے گا، اوہی مرد اوہی بیوی، کدی بچہ پیدا ہوندہ ہے کدی بچی، کدی مشابت ماں تے کدی باپ تے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں سوالاں دا جواب جبریل ہونے میں نو دے کے گئے۔ جبریل قرآن بھی لے کے آندے سن، حدیث بھی لے کے آندے، لیکن ٹوٹلی حدیثاں جبریل لے کے نہیں آئے، کئی لے کے آئے تے کئی اللہ پاک اپنے سونے پیغمبر دے دل اندر ذہن اندر تخت ذہن دے اندر خیال ڈال دا سوچ، آپ اس خیال، کیونکہ آپ دا خیال وہی ہوندہ سی، آپ وہ بیان کر دے وہی بن گیا۔ کدے نبی علیہ السلام ستے نے خواب آیا ہے وہی بن گئی، کدی نبی علیہ السلام نے اجتہاد کیتا، اجتہاد دا معنی ہوندا ہے کوشش کر کے کسی مسئلے دا حل کڈنا، کوشش کر کے نبی علیہ السلام نے کوشش کر کے مسئلے دا حل کڈیا۔ مثلا تمیم داری آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے، عرض کر دے نے
اللہ دے رسول علیہ السلام جی میں دجال نو دیکھ کے آیا سمندر دے ایک جزیرے ایتھے دے ہاتھ گردن نہ جکڑے نے پاؤں ٹیڑے کر کے جکڑے نے ایک ولگن میں بیٹھا سی اس طرح ہوا دے اندر کود دا سی سانو دیکھ کے ساکن ہو گیا تے نبی علیہ السلام نے ساری دی گل سنی اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن میرے پیغمبر نے استعاد کیتا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے چونکہ تمیم داری شام چوں آیا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے او سمندر دے شام دے سمندر دے جزیرے دے اندر اجے میرے پیغمبر نے ایک مرتبہ کیا ہے ادھروں اللہ پاک دی وحی آ جاندی ہے فرمایا سونے پیغمبر نہیں او عراق دے جزیرے اندر پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا عراق دا جزیرہ عراق دا جزیرہ عراق دا جزیرہ یعنی پہلو آپ نے اجتہاد نال دسیا اجتہاد جتھے صحیح ہوندا سی اللہ نفی نہیں سی کردا تے جتھے اجتہاد نبی علیہ السلام دا اجتہاد اندر کو تھوڑی لغزش ہوندی تو اسے ویلے رب العالمین کل کے یا خیال ڈال کے آپ دے اجتہاد نو درست کر دیندہ ادا مطلب ہے نبی علیہ السلام دا اجتہاد غلطی نہیں اللہ دی وحی کیونکہ اسی ٹائم درستگی ہو گئی لیکن وہ تے بڑی دیدہ دلیری نہ کہہ رہا نا نبی تو غلطی ہوئی اللہ نو ہدایت عطا فرمائے تو آئیے عرض کر رہے ہیں یعنی اللہ پاک دے سونے پیغمبر اللہ پاک دی وحی نال بول دینے ہن قرآن پاک بھی اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے حدیث بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اللہ پاک فرما دینے جڑے لوگ چھپا جان دینے او چیز نو جڑی اساں نازل کیتی ہے واضح دلائل تے ہدایت لوکاں دے واسطے واضح کرم تو بعد بھی چھپا جان دینے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ اے ہوئی لوگ نے جڑے حق چھپان والے نے انہاں تے اللہ پاک نے لعنت کیتی ہے اور لعنت دا کی معنی ہے لعنت دا معنی ہے کسے نو اپنے تو دور کر دینا رد دینا دفع ہو جا جی میں شیطان تے لعنت ہوئی ہے نا رد دیتا گیا جا تو میری رحمت تو دور ہے میرے تو دور ہو جا جدے تے اللہ دی لعنت ہوئے لعنت دا معنی ہے دور کرنا اللہ نے اپنے تو رد دیتا ہے دور کر دیتا ہے دفع کر دیتا ہے نفرت کر لی اللہ نے تو حضرات اللہ پاک نے کنہ لوکاں تو نفرت کیتی ہے کنہ نو رد آئے کنہ نو دور کیتا جڑے حق نو چھوپان دینے جڑے اسمان تو اترن والی شریعت نو چھوپان دینے فرمایا اللہ نے بھی لعنت کیتی ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ فرمایا لعنت کرنے والے بھی لعنت کر دینے اور لعنت کرنے والے تو مراد کی مطلب ہے یعنی جڑے بندے نے اللہ تو علاوہ اللہ دے فرشتے کئی مومن انسان بھی اونا تے لعنت پاندے نے کی مطلب ہے اللہ تو لعنتاں دیاں دعاواں کر دینے آپ بھی اونا تو نفرت کر دینے اور اونا دے واسطے کہہ دینے اللہ انہاں نو اپنی رحمت تو دور کر دے آپ بھی نفرت کر دینے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے جڑا مدینہ منورہ دے اندر بدت کرے یا کسے بیٹی نو ٹیکانا دے وے فرمایا اللہ او دا کو عمل قبول نہیں کردا او دے عمل سایہ نے پھر اونا تے لعنت ہوندی ہے لعنت کرنے والے دی بھی لعنت ہوندی ہے ہن اے دا کی مطلب ہے جیڑا بدت کردا ہے او دے تو اللہ نے انہوں دور کر دیتا نفرت کیتی ہے مومنہ بھی
نفرت کیتی ہے کیویں کیتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک بندے نے آ کے ایک بندے دا سلام کیا حضرت جی تانوں فلانا بندہ سلام کہندا سی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے مینوں پتہ چلیا او بندہ دین اندر نویں نویں کم کردا ہے اگر او بندہ دین وے بتاں کردا تے میری طرفوں نو سلام دا جواب نہ دیوی صحابی نے بتی بندے دی سلام قبول نہیں کیتی نفرت کیتی اپنے تو دور کر دیتا آجے لعنت اللہ اکبر اور قرآن پاک دا دوسرا مقام سنیا جے دوسرا اللہ پاک فرما دینے وائد ایتے پہلا پڑھیا میں سورت بقرات نمبر 159 ہے اور میں سورت آل عمران 187 نمبر آیت پڑھ لگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اللہ پاک فرما دینے اساں آلے کتاب دے علماء تو مضبوط وعدہ لیا یہودیاں تو عیسائیاں دے علماء تو اساں کیا وعدہ کرو مضبوط وعدہ کرو کی وعدہ لیا لا تبیننہ للناس جیڑی میں اسمان تو کتاب اتارا پیغام دیواں انہوں تسی لوکاں دے سامنے واضح طور تے بیان کرنا ہے وَلَا تَكْتُمُونَهُ تسی او دے وچوں کو چیز نہیں چھپانی ہے جیڑا میں پیغام کلا جو میں کتاب کلا جو میں سنیا کلا تساں چھپانا نہیں بلکہ لوکاں دے سامنے بیان کر دینا ہے فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظہورہم واشتروا بہی ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون فرمایا انہوں نے اللہ پاک دے اس عہد نو اپنی پشت پچھے ڈال دیتا انہوں کنڈ کر دیتی ہے انہوں پسے پشت ڈال دیتا ہے یعنی اس وعدے دی کو پرواہ نہیں کیتی ہے فرمایا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا پھر اس کلام دے ذریعے لوکاں تو پیسے بٹور دے رہے کی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا کتاب پہ جی احکام پہ جے اینا لوکاں نے ویکھنا کہ جس ویلے کو تگڑا بندہ پھس گیا ہے تگڑے بندے دیواری آنی انہیں جرم کر لیا بدکاری کر لیے تے مسئلہ ہور دس دینا ماڑے نے کر لیا تے ہور دس دینا مکہ مکرمہ دا ویلا ہے جس ویلے فتح مکہ ہویا ہے تے بنو مخزوم قبیلے دی بی بی نے چوری کر لئیے مقدمہ میرے پیغمبر دی عدالت دے وچ آ گیا ہے سونے پیغمبر فرما دینے دے ہاتھ کٹے جان گے خاندان بہت بڑا بنو مخزوم دا نبی پاک اولا نے حضرت جی خاندان بدنام ہو جائے گا میرے پیغمبر فرما دینے کچھ بھی ہے میں اللہ دی حدود اندر نرمی نہیں کرانگا آخر ساتھیاں نے ویکھیا کہ نبی پاک دا چہتا کیڑائے حضرت زید دا بیٹا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی چہتا نبی پاک دا چہتا چونکہ حضرت زید نو نبی پاک نے اپنا متبنہ بیٹا بنایا سی زید شہید ہو گئے اے چہتا ہے نبی علیہ السلام دا آپ انہوں اپنے کندھیاں تے سوار کریا کرتے سن اے آل بیت میں شامل ہے اسامہ آل بیت میں شامل ہے کیونکہ زید نبی پاک دا آزاد کردہ غلام سی نا جتنے بھی آزاد کردہ غلام نے آل بیت میں شامل ہے اے آل بیت میں شامل ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھیاں تے سوار کریا کر دے سن. حضرت اسامہ میرے پیغمبر دا چہیتا ہے. لوکاں نے اسامہ دی سفارش کر دیتی ہے. اسامہ سونے پیغمبر نو جا کے کہہ دیو اس بی بی نو معاف کر دیتا جائے. میرے پیغمبر نو حضرت اسامہ نے جا کے سفارش کر دیتی ہے. میرے پیغمبر غصے وچ آ جاندے نے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جتھے غصے دی لوڑ پئی اوتھے غصہ وکھایا. لوگاں وچ نا بڑا غلط تاثر. کئی ایڈے عجیب قسم دے مبلغ نے نبی علیہ السلام نو صوفی بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کر دے. ہر جگہ تے اتھے بھی نبی پاک نے معاف کر دیتا, اتھے بھی معاف کر دیتا, اتھے نبی پاک نو ماریا معاف کر دیتا, اتھے آ گلی. اور نبی پاک دا دوجا پہلو بھی بیان کرو اخلاق دا. جتھے نبی پاک نے نرمی دی لوڑ پئی ہے نرمی کیتی ہے, جتھے غصے دی لوڑ پئی ہے نبی پاک نے غصہ وکھایا ہے. علماء انبیاء دے وارث نے جتھے علماء تو چڑکن چڑک برداشت کرو سنت ہے. اور علماء واسطے ضروری ہے قوم نال پیار بھی کرن, جے کدے غصے دی لوڑ پوے تے چڑکن بھی. اے چڑکنا بھی سنت ہے. تے مقتدیاں دا بھی حق بندا ہے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے برداشت کر لین. اے نہ کہنا اسی تنہا دئیے ساڑے گل پویں کیڑا سان کرن ڈے ہو. شریعت نے حق رکھیا تہاڈی کمائی چ علماء دا نہ دیو کہ قیامت نوں پوچھ ہوئے گی. طلباء دا حق کے, علماء دا حق کے, مساجد دا حق کے, رشتہ داراں دا حق کے, تیاں پتراں دا حق کے. تہاڈی جڑی کماندے ہو تہاڈے کلے دی کمائی نہیں. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. قرآن نے نہیں کیا حقاں دے حق دیو. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات میرے پیغمبر نے جتھے دعا دی لوڑ پئی سونے پیغمبر نے دعا کر دیتی ہے. جتھے بد دعا دی لوڑ پئی میرے پیغمبر نے بد دعا بھی کیتی ہے. جنہ لوکاں نے میرے پیغمبر دے کولوں 70 کاری دھوکھے نہ کھڑ کے شہید کر دیتے. نبی پاک پورا مہینہ فجر دی نماز دے اندر رکوع تو بعد ہاتھ چوک کے انہاں واسطے بد دعا کر دے رہے. مکہ مکرمہ والے واسطے نبی پاک نے بد دعا کیتی سی. یا اللہ مکے اتے قحط نازل کر جویں یوسف علیہ السلام دے زمانے قحط آیا سی. 7 سال آئے سے نہ قحط دے. تے پھر صحیح بخاری پڑھو سورہ دخان. پھر مکے وے قحط پہ گیا سی, نبی دی بد دعا لگ گئی سی. اللہ اکبر. پھر ابو سفیان آیا سی. تسی لوکاں نو صلہ رحمی دا آرڈر دیندے ہو ویکھو تواڈے سارے رشتہ دار نے مر چلیاں بھوکے. حالت انہاں دی ایسی بھوک نال اسمان ول ویکھدے تے دھواں نظر آندا سی. اروڑیاں تہاڈیاں پھڑ کے پی پی کے کھا رہے سن. اینی بھوک پی گئی سی. اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے پھر دعا کر دیتی ہے. اللہ پاک نے قید دور کر دیتا ہے. دسنا کی چاہنا ماں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر نو جتھے معافی دی لوڑ پئیے معاف کیتا ہے. جتھے بدلے دی لوڑ پئیے بدلہ لے آئے. جتھے غصے دی لوڑ پئیے غصہ کیتا ہے. جتھے پیار دی لوڑ ہے پیار وکھایا ہے. جتھے دعا دی لوڑ ہے دعا کیتی ہے. جتھے بد دعا دی لوڑ پئی ہے بد دعا کیتی ہے. ہن بات را توجہ فرما دے رہا ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. اللہ نے اہل کتاب دے مولویاں تو وعدہ لے آسی جب تواڈے وقت جڑی میں شریعت کلا انہوں تساں چھپانا نہیں لوکاں دے سامنے بیان کرنا ہے. لیکن انہاں نے اللہ پاک دے وعدے نو پشت پیچھے چھوڑ دیتا ہے. پھر انہاں نے کی کیتا ہے انہاں نے کیتا واشتروا بہی ثمنا قلیلا. اللہ پاک دے حکماں نو تھوڑے تھوڑے پیسیاں تو بیچنا شروع کر دیتا.
وہ جڑی گل کر رہا سا نا حضرت اسامہ، نبی پاک غصے چاہے، فرمایا اسامہ اللہ دی حدود اندر سفارش کر رہے ہیں نہیں قبول ہوئے گی، پہلے لوکی ایسے واتے ہلاک ہوئے، جدوں کو تگڑا جرم کردہ سفارش آ جاندیاں او دے واسطے نرمی، ماڑیاں واسطے حد جاری کیتی جاندی، فرمایا نہیں محمد دی عدالت ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کر دی محمد او دے بھی ہاتھ کٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے اس حدیث اندر واضح کر دیتا ہے کہ لوکی جڑے آلے کتاب نے یہود و نصارا جدو انہاں دے کو تگڑے بندے فتوہ لین واسطے آندے، انہاں تگڑیاں بندیاں نو فتوے نرم دے دیں دے، دوسری جی اس طرح کر لو تے اس طرح معافی ہو جائے گی، اگر ماڑا بندہ قابو ہوندہ تے حد جاری کر دیتی جاندی، حضرات ان بات کرے آجے اللہ پاک ارشاد فرما دینے تگڑیاں تو تھوڑے تھوڑے پیسے لاکے فتوے غلط دے دیں دے، حکم اللہ دے ویچ دے سن، اللہ پاک دی کلام نو ویچیا کر دینے۔ ان قرآن پاک دا گھور مقام سنیا جے سورت بقرہ آیت نمبر 174 فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہی ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے فرمایا جنہ لوکاں نے اللہ پاک نے جو تاریا سی انہوں چھپا لے آئے اور ایدے ذریعے لوکاں دے کلو پیسے لے نے اللہ دے حکمانوں انہاں نے ویچے آئے، فرمایا انہاں نے اپنے پیٹ اندر کی پرے آئے آگ جہنم دی۔ وہ جڑے پیسے لے نے نا غلط فتوے دے کے جی میں آج حلالے دا فتوہ دے کے پیسے لے جاندے نے، جس طرح آج توجہ کرے آجے جبری طلاق دا فتوہ دے کے پیسے لے جاندے نے، جبری طلاق جنہوں میرے پیغمبر نے حرام قرار دے دیتا حرام، ذرا توجہ فرما دے جایا جے جبری طلاق کے جبری میرے پیغمبر فرما دے نے جبری طلاق نہیں، لیکن اج کی یہ فتوے دیتے جاندے نے کہ جڑے بھی کسے بندے نو اگر کسے دی عورت پسند آ گئی ہے یا اور کو معاملہ ہو گیا ہے وہ بندہ گن پوائنٹ تے کہندہ دے طلاق دے دیتی ہے طلاق ہو گئی ہے۔ ابو داؤد دے وچ آندا ہے میرے پیغمبر فرما دے نے جبری طلاق نہیں، لیکن اج جبری طلاق دا فتوہ دے کے دے پیسے لے جاندے نے۔ یہ ہوگا جڑی اللہ نے قرآن پاک اندر کہی ہے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، توحید دے خلاف فتوے دے کے سنت دے خلاف فتوے دے کے غلط احکام و مسائل دے بیان کر کے فتوے دے کے تے پیسے لینے، فرمایا انہوں نے ویچی اللہ دے کلام نو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا اے اپنے پیٹاں دے اندر جہنم دی آگ پہ پردے نے ولا یقلہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ پچھلیاں دو منڈیاں نہ لہدہ کرو، انہاں دو نہ لہدہ بٹھاؤ، بٹھا دیو لہدہ بٹھا دیو۔ اے شیطان ہے دن منڈیاں سوار ہویا ہے۔
حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے ڈایا جے، بات توجہ کر دے ڈایا جے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا، قرآن فرمایا قرآن پاک سنیا جے سورۃ بقرہ، فرمایا انہاں نوں صدا کی ملے گی، انہاں نے جو پیسے لے کے ایدا دودھ پیتا ہے او بھی جہنم دی آگے، ایدے پھل کھادے نے او بھی جہنم دی آگے، انہاں پیسیاں دا جو کھارے نے پیٹ اندر جہنم دی آگ پہ پردے نے۔ فرمایا قیامت دی دن اللہ پاک انہاں کلام بھی نہیں کرے گا، انہاں غصے وچ ہوئے گا، انہاں نو پاک بھی نہیں کرے گا، انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا۔ ہن عذاب کی ہوئے گا؟ جڑے حق نو چھپا لیندے نے، غلط مسئلے بیان کر دینے۔ فرمایا ما من رجل یحفظ علما، جڑا بندہ علم پڑھدا ہے فیکتمہ، فرمایا پھر انہوں چھپا لیندا ہے، علم پڑھیا تے چھپایا ہے، کسے کے بیان نہیں کیتا، الا اتیا بہی یوم القیامت ملجما بلجام من النار۔ فرمایا کل قیامت دے دن جدوں اللہ دے دربار وچ آوے گا، ساری دنیا وچ آئے گا، تینوں جہنم دی آگ دی لگام پائی جائے گی۔ سنن ترمذی دی حدیث اج بھی پتہ کئی علماء نو حق کی ہے، کتے علیحدگی وچ ہون تے من دے نے۔ میں تو گجرالے خطیب ناسا بات کلونی اتھے میری رہائش سی، ایک مولوی صاحب نہ دوسرے مسئلے میری ذرا انہوں نے دوستی سی، کسے کوئی انہوں نے کام سی میں حل کراتا کسے افسر نو کہہ کے اس وجہ اتنا میں ملنگی نہ دے۔ ایک دن بیٹھے میں گلہ بعد جنازے دیا ہو گئی ہیں، میں کہ ایمانداری نہ دس اجڑا حدیث جنازہ پڑھان دے نے خلوص نہ دعاواں پڑھ دینے ٹھیک نہیں؟ کہندہ اللہ دی قسمیں ٹھیک ہے۔ تے میں کہا تسی نہیں پڑھان دے، کہندہ سچی گلے دعاواں ہوں دیا ہی نہیں، تائیں اچھی نہیں پڑھان دے۔ ایک دو اور مسئلہ ہویا، کہندہ یار ماننے اللہ دی قسمیں ماننے تو اڈی گل ٹھیک ہے، پر جے اتھے بیان کیتا تو سانو تے کسے تنہا بھی نہیں دینی۔ اعتراف کر دینے علیحدگی اندر من دینے۔ حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے آج علیحدگی اندر من دینے، کہ دینے ٹھیک ہے گلاں کر دینے، کئی گلاں تے آکے من جان دینے، لیکن پھر او چھپا جان دینے، اپنے لوکاں نو بیان نہیں کر دے، حق چھپا جان دینے۔ فرمایا جڑا حق نو چھپائے گا، سنن ابن ماجہ مقدمے دے اندر 361 نمبر روایت ہے، اسی طرح سنن ترمذی دے اندر ہے، فرمایا جڑا چھپائے گا قیامت دے دن جہنم دی آگ دی لگام پا دیتی جائے گی۔ حضرات لگام تے چمڑے دی بندے نو گھنٹا پا دیتی جائے تے اوہی برداشت نہیں، تے جنوں آگ دی لگام، آگ دنیا دی نہیں، آگ جہنم دی جڑی دنیا دی آگ تو 70 گنا تیز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آگ دا ایک چنگاری دنیا تے آئے پوری دنیا نو جلا کے رکھ دے، ایڈی سخت آگ دی لگام۔ اس واسطے مرد کرانگا علماء کرام، اللہ پاک نے توڑا بڑا مقام بنایا، لیکن اپنے مقام تو نہ اپنے اپنوں گیراؤ، حق دی بات لوکاں دے سامنے بیان کرو۔ ہن او جڑے لوکی سن جدوں حق نو چھپان دے سن کہ تورات دی اندر انجیل دی اندر میرے پیغمبر دیاں صفتاں بھی آیاں نے، میرے پیغمبر دیاں نشانیاں بھی آیاں نے، میرے پیغمبر دا ذکر بھی آیا ہے، صحابہ دا ذکر بھی آیا ہے، لیکن انہاں لوکاں نے یہود و نصارا نے کیتا، انہاں نے اپنیاں کتاباں دے وچوں گلاں کر دتیاں نے، او دی جگہ تے ہور گلاں لکھ لیاں نے۔ ذرا بات تے توجہ فرمایا جے، فرمایا من الذین ہادو یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا یہودی جڑے سن انہاں نے اپنیاں کتاباں دے وچوں کئی انہاں نے کلمات بدل دیتے انہاں دی جگہ تو، جے ادو انہاں نے بدلے تے گھٹ ہن بھی نہیں ہو رہی، ہن بھی بدلے جا رہے ہیں۔
حضرات ذرا بات توجہ فرما دے جے ہن بھی بدلے جا رہے نے ہن بھی بدلے جا رہے نے قرآن نو بھی بدلن دیاں پوریاں کوشاں کیتیاں گئیاں نے قرآن پاک دی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ہن قرآن پاک دے اندر لوگو اللہ پاک دا کہنا منو او دے سونے پیغمبر دا کہنا منو جڑا تہاڈا شرعی امیر ہے او دا کہنا منو او دا بھی کہنا منو ہن اگے کی فرمایا جے تہاڈے درمیان کسے مسئلے تے اختلاف پیدا ہو جائے فردوہ الی اللہ جدو مسئلے دا فیصلہ کران دی واری آوے نا پہلا گل منن دی واری آئی تے 3 ہستیاں فیصلے دی واری آئی تے 2 فیصلے دی واری فردوہ الی اللہ والرسول فرمایا پھر اللہ پاک دے والو فیصلہ لوٹاؤ دے رسول وال لوٹاؤ لیکن تحریف کرن والیاں نے تھے کہ لفظ ودا کے لا دیتا فردوہ الی اللہ والرسول وَأُولِي الْأَمْرِ اے لفظ بھی لگاتا اپنے کولو کئیان علماء اہل حدیث نے جو روڑا پایا انہاں کیا بھی چوری پھڑی گئی اتھے نہیں کھلوتے سنن نبی داؤد ساڑھے پاکستان اندر چھپی کراچی تو اردو زبان اندر چھپی ایک پاسے عربی ایک پاسے اردو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں حضرت عمر بن خطاب نے تراویاں دا امام مقرر کیتا سی انہاں دے بارے آندا ہے حضرت ابی بن کعب عشرین لیلۃ 20 راتاں تراویاں پڑھان دے پھر چلے جاندے پھر باقی آخری عشرہ سی نا وہ اپنے گھر جا کے قیام کران دے کر دیا تا کراتا لیکن انہاں لوکاں نے کی کیتا جتھے عشرین لیلۃ سی اوتھے لفظ لکھ دیتے نے عشرین رکعتن ہن ترجمہ کی بن گیا پہلا ترجمہ کی سی حضرت ابی بن کعب 20 راتاں تراویاں پڑھاندے لیکن لیلۃ دی جگہ تے رکعتن لکھ دیتا 20 تراویاں پڑھاندے 20 تراویاں پڑھاندے جے یہودیاں تحریف کیتی ہے کانٹ ہن بھی نہیں ہو رہی اہل حدیث علماء نے چوری پھڑ لئی کتاب چے چھاپ دیتے پھر انہاں تھاں پیران دی پیگی پیگی بن گئے اللہ اکبر انہاں دی بھی کمزوری سی کیونکہ حق بات نو چھپان واسطے سارا کچھ کر دے سان ہن بھی ہوئی ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر امت تو انہوں ایک کتاب لگا دکھان اے اصول الکرخی جنہی اردو ترجمے نہ چھپی ہے عام طور تے مل جاندی ہے ادھا صفحہ نمبر 39 تساں کڑھنا ہے جدو حق نو چھپائی ہے نا پھر ہو جو چوریاں کرنیاں پہ دیاں نے اور یہ مدرسیاں میں ساڑھے مدرسیاں چھ نہیں دوجے مدرسے پڑھائی جاندی ہے نصاب وچ منڈیاں نو اصول پڑھائے جاندے نے دین دے ان اصولاں چ اصول کی ہے ان کل آیت تخالف قول اصحابنا جب کوئی قرآن پاک کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی لفظ دی سمجھ آ رہی کوئی قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے گی فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى النَّسْخِ سب سے پہلے ہم محمول کریں گے اسے نسخ پر ہم کہیں گے یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے امام کا قول ٹھیک ہے آیت منسوخ ہو چکی ہے
تے جے پھر بھی گل نہ بنی بھابی پھر بھی آکڑ گئے انہاں دی دلاں پکیاں رہیاں لوکی نہ مننے پھر اسی کی کہاں گے او علی ترجیح والاولا پھر اسی کی کہاں گے کسے دوجی دلیل نو ایتے ترجیح دیاں گے ہاں قرآن کی یہ بھی آیت ہے لیکن وہ دوسری دلیل اس سے زیادہ بہتر ہے جب پھر بھی گل نہ بنی پھر کی کریں گے التعویل من جہت التوفیق ام تحملا التعویل پھر اسی کوشش کر کے ایدی کوئی نہ کوئی تعویل کریں گے امام دا قول نہیں چھڑنا قرآن دی عہد دا حال کریں گے یا منسوخ کر دیاں گے یا مرجو کہہ دیاں گے یا دی کا طویل کر دیاں گے کی سیاپا پہ آئے نا سیاپا پہ آئے جدو تقلید کر لیے امام دی حق چھپا رہے نے اسی ہن نہیں تب کسی دی تب پڑا کی تی تقلید سانو ہے جا سیاپا کرنی لوڑ ہی نہیں جڑی آیت ہے کھل کے بیان کرنے کدی کسے قرآن دی آیت تو گھبرائے نہیں کہ یہاں ساڑھے خلاف آئے گی کیونکہ ساڑھے خلاف انشاءاللہ قرآن دی آیت ہے ہی نہیں اساں خلاف چلنا ہی نہیں عملی کمزوری ہو سکتی ہے وہ سی انسان لیکن عقیدے دی کمزوری نہیں دعوت دی کمزوری نہیں حضرات ان بات نہ توجہ فرما دے آجے جس ویلے انہاں لوکاں نے اللہ دی کتاب نو بدلنا شروع کر دیتا ان بات تے غور کرے آجے اور موقعان تے اللہ فرما دینے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ سورت مائدہ ایت نمبر 13 اللہ پاک فرما دینے جیڑا انہاں نے وعدہ کیتا سی جدو توڑیا پھر اساں انہاں تے لعنت کیتی تے لعنت دا دنیا اتے کی اثر ہویا انہاں دے دل سخت ہو گئے نبی واز کرن ڈے نے اثر ہی نہیں انجیل واز کر رہی ہے اثر ہی نہیں تورات واز کر رہی ہے اثر ہی نہیں دوسرا اثر کی ہویا بجائے منن دی انہاں نے کتاب دیاں اللہ دیاں کتابانو بدلنا شروع کر دیتا ہے حضرات ہون جے اولو کی اس ویلے اللہ پاک دے وعدے نو توڑ کے اللہ دے وعدے نو توڑ کے کتابانو بدلے آئے ہون بھی بدلے آ جاندہ ہے صحیح بخاری دی اندر آندہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے سونے پیغمبر جس ویلے نماز پڑھ دے شروع کر دیتے اپنے ہتھانو یرفعو یدیہ حاضر من کے بئی میرے پیغمبر اپنے آتھانو کندیاں دے برابر اٹھان دے جدو رکوع جان دے رکوع تو اٹھ دے ادو بھی اٹھان دے لیکن ہن مسند حمیدی دی اندر اے ہوئی روایت مسند حمیدی اور مسند ابی عوانہ دو اندر اے ہو روایت جتے حضرت عبداللہ کہہ لے نا یرفعو یدئی ہے یرفعو تو پہلو لام الف لا اپنے کلو ودا دیتا اس لفظ دی اندراج کر دیتا جدو کتاب چھپی لو جی حدیث آگئی نبی پاک علیہ السلام وَإِذَا رَقَعَ لا یرفعو یدیہ جب آپ رکوع کرتے تو ہاتھوں کو نہ اٹھاتے علماء الحدیث بھی حیران ہو گئے یہ کڑی نمی حدیث آ گئی مسند حمیدی ویکھی تو چھاپے دے وچ نا جتھے وہ کٹیا سی نا تے او دے دوہاں سائیڈاں تے تھوڑا تھوڑا نشان آیا کٹ کے لفظ نواں لان دا علماء نے کیا کسی انے نو حالو بھی دسے گا لفظ بدلے ہے نہیں جی نہیں ٹھیک ہے اچھا چلو ٹھیک ہے علماء علیہ حدیث دیاں اللہ پاک محنتاں قبول کرے علماء کرام سدھے گئے نے مدینہ منورہ دی لائبریری اندر مسجد نبی دی لائبریری
اتھو مسند حمیدی دا پرانا کلمی نسخہ جڑا آج تو تقریباً 1300 سال پہلے دا لکھیا سی کلمی ہاتھ دا او دی فوٹو لے آندی فوٹو لے آکے چھاپ کے لوکاں سامنے رکھی آج اصل حدیث یہ دے اندر لا حرف ہے ہی نہیں یہ اپنے کولو لایا میں کہنا کی لوڑ پئی نے سیاپے کر کے حق نو چھپان دی یہ انہاں چھپایا کہتا جی بھی نہیں اللہ اکبر حضرات رہن بات توجہ فرما دے رہا آجے توجہ انہوں نے بھی قرآن انہوں نے اللہ دی کلام نو بدل دیتا ہے ہن بھی اللہ دی کلام نو بدلے آ جاندہ ہے قرآن پاک اللہ نے نازل کیتا ہے حرفاں وچ کادے چ نازل کیتا ہے لفظاں وچ حرفاں وچ ہون حرفاں دے ہندسے کڈے جا مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے 19 حرف نے مثلا بے دا 1 تے دے 2 نے رے دے 9 نے دال دے 8 نے میں ایک مثال پہ دینا فائنل نہیں میں دس رہا میں ایک مثال دے رہا ہون جتھے جڑا حرف آئے گا انہیں تھا لکھ دیا جانا ہے انہوں جمع کرنا ہے جمع کر دیاں بسم اللہ دے 19 حرفانو جدو ہندسیاں چ بدلیا اللہ نے قرآن بسم اللہ اتاری حرفاں چ ساڑیاں نے کوشش کیتی ہے انہوں بدلیا ہندسیاں چ تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی قرآن اللہ نے اتاریا کادے وچ حرفاں چ الف با تا سا انہوں نے بدلیا ہندسیاں وچ 1 2 3 4 ان سمجھ آ رہی دے حرف الف با تا سا جیم ہا خا ہندسے 1 2 3 4 5 6 7 ہندسے اللہ نے قرآن ہندسیاں چ نہیں اتاریا انہاں اللہ نے اتاریا حرفاں چ انہاں نے حرفاں نو بدلیا ہندسیاں چ کیا یہ قرآن دی تحریف نہیں تحریف دا معنی ہوندا ہے بدلنا کیا یہ تحریف نہیں اور قرآن دی تحریف کفر ہے تحریف لفظی تحریف معنوی لفظی ہوندی ہے کہ لفظ ہی بدل دینے معنوی ہوندی ہے کہ معنی بدلنا تحریف لفظی تحریف معنوی کفر حضرات بسم اللہ جڑا اللہ پاک نے بسم اللہ نو ہنسیاں ویٹی اتاریا اللہ پاک نے اتاریا بسم اللہ نو لفظاں اندر حرفاں اندر لفظ اندر کیونکہ جدو حرف کلا ہوئے انہوں حرف کا مانگے جدو 2 3 حرف کٹھے ہو جنہوں لفظ بن جاندہ ہے لفظاں حرفاں ویچ لفظاں ویچ اللہ پاک نے قرآن پاک اتاریا ہے حرفاں دے اندر اتاریا تے لفظاں دے اندر اتاریا ہے لیکن انہاں لوکاں نے بسم اللہ دے حصے کڈے نے 786 دکانہ تے لکھیا 786 تے جے کسی دی سم اندر آخر تے 786 آ گیا ہے او 1000 روپیاں دی وکن ڈئی ہے جے گڈی دا نمبر آ گیا 786 لکھ لکھ روپے دا 2 لکھ دا گڈی دا ریٹ بدل ڈیا بھئی نمبر 786 ہے یہ ہوئی یہودیاں وچ کم سی یہ مسلمانہ چاہ گیا کسی اہل حدیث نو بھی دیکھیا جے قرآن نو بدل دیا آج جنہیں تویز کرنے والے نا وہ نقش بنا نقش لفظی نقش چلتا ہے نقش تے نقش نہ کیے سورت یاسین دینے سے نے خانے بنائے خانے بنا کے اوتلے خانے سورت یاسین دے ان سے لکھ دیتے تھلے وچ سورت فاتحہ دے ان سے لکھ دیتے ادوے بسم اللہ دے ان سے لکھ دیتے لو جیا میں ساریاں قرآن پاک دیا انیاں سورتاں لکھ دیتیاں نہیں گل جا کے پالے تینو آرام آجے گا اور پیارے ہو تحریف قرآن دی حضرات میں عرض کر رہا ہاں ایک انہاں لوکاں دا کام ہے یہودیاں دا کام ہے آلے کے دانت دا کام ہے اے او لوکی کریا کر دے سن کام ہن بات را توجہ فرما دے رہا آجے میرے دوستا تے ویرا حق دی بات نو نہیں چھپانا حق نو لوکاں دے سامنے واضح کر دینا ہے ہاں کچھ حق چھپانا نہیں ہے ہن میں مسئلے دا دوسرا پہلو لگا بیان کرنا حق دیاں کچھ گلاں کچھ موقع جتھے چھپانے نے مثلا
ایک روایت میں پڑھ لگا صحیح بخاری کتاب العلم روایت دا نمبر 127 حضرت علی رضی اللہ دا قول حضرت علی فرما دینے حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ میرے پیغمبر ورسولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے آپ فرما دینے لوگوں دے سامنے دین بیان کرو لیکن اونا بیان کرو جدے او متحمل نے جدے او متحمل نے ہونا مثلا میں ایک دیہات ہے ایتھے ہونا میں بھی ایک سادہ جا بندہ ہیں تسی بھی سادے جے بندے ہو ایتھے ہونا میں منطق تے فلسفہ بیان کرنا شروع کر دیا یا میں کوئی ایسے گہرائی دے اصول بیان کرنے شروع کر دیا جدی تو انو سمجھ ہی نہ آوے حضرت علی کہندے نے نہیں جے اے ہو جی گال کریں گا کسے نو سمجھ نہیں آنی نفرت کر کے لوکی چلے جاندے نے کیا تسی چاندے ہو لوکی اللہ تے رسول نو جھوٹیاں کہن فرمایا جے تسی چاندے ہو نا جھوٹیاں نہ کہن پھر مسئلے اس طرح دے بیان کرو ماحول ویکھ کے ماحول ویکھ کے اسے واسطے سی کہنے ہیں نا جنہ پنڈاں دے اندر اردو نہیں نہ سمجھا جاندہ اتھے پنجابی بیان کرو اردو اتھے بیان کرو جتھے اردو سمجھا نہ لے میں نے یاد ایک جگہ میرے استاد صاحب نے اردو بیان کیا میں درس انہاں دا دعایا ایک بابا سی سادہ جا کہندہ قاری صاحب جی گسا نہ کریا جے تواڈے استاد چنگے ہون گے پر مینوں تے سمجھ کو نہیں لگا آئیے گئے تمہارے آئے تمہارے گئے تمہارے آئے تمہارے بس مینوں تے آئی پتہ چلیا جے یعنی لوگاں دا مزاج اونا دا ویکے تے او دے مطابق گفتگو کی تی جائے پھر دوسری بات سنیا جے ایتے گل سی کے لوکاں دا اندہ لوکاں دا مزاج ویکے او دے مطابق گلاں کرنی آنے ہن اے دے تو علاوہ ایک اور میں مسلم دی روایت پیش کر لگا ماں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے مینوں سونے پیغمبر نے اپنی جتی دے دیتی ہے میری جتی نشانی دے طور تے لے جا میں میرے پیغمبر باغ اندر بیٹھے نے حضرت فرما دینے ابو ہریرہ جڑا تینوں ملے انہوں کہہ دے جنہیں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جنہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں چلا گیا ابو ہریرہ کہندے میں خوشی خوشی باہر نکلیا تے سب تو پہلو میں عمر بن خطاب ملے رضی اللہ عنہ میں حضرت عمر بن خطاب نے حدیث سنائی انہوں نے ہاتھ چنگا پارا سنا ایتھے ماریا میرا ہاتھ تے میں ڈگدا ڈگدا بڑی مشکل نہ بچیا میں نبی علیہ السلام کو لا گیا یا رسول اللہ میں نے حضرت عمر نے ماریا ہے میں تھوڑی حدیث سنائی انہوں نے ماریا ہے عمر بھی آگئے عمر کی گل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے اور حضرت عمر بن خطاب نے کہ جنہ دیاں کئی گلاں دی موافقت اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی تیئے حدیث اندر کی تیئے ان توجہ فرما دینا آجے حضرت عمر بن خطاب کہہ دینے سونیاں تو اڈی گا ٹھیک ہے میں دا انکار نہیں کردہ جنہیں لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں داخل ہو گیا پر سونیاں جدوں اے گل ساریاں لوکاں تک پہنچے گی کسی نے عمل کرنا ہی نہیں ساریاں کہنا لا الہ الا اللہ تے چل بیڑا پار نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ نو پھر دوبارہ نہیں کیا جائے یعنی آپ نے عمر دی بات نہ اتفاق کر لیا ہے گل حق کے لیکن جس حق گل نال لوکاں دے اندر بدعملی پھیلے گل دی سمجھ آ رہی بدعملی پھیلے فتنہ پھیلے اس بات نو بھی ذرا چھپا لو لیکن ہمیشہ واسطے نہیں جدوں دے لوگ متحمل ہون اس وقت انہاں دے سامنے بیان کرنے
حضرات آوے موقع میرے دوستاں تے ویرہ میں عرض کر دیا اے میں بات اس واسطے کیتی ہے جس طرح کہ مرزا جیلمی اللہ پاک انہیں ہدایت دے دے وے او جناب ایسیاں روایتاں کٹھیاں کر کے لے آندا ہے بخاری مسلم تے کتاباں دے وچوں صحابہ کرام دے مشاجرات نو لے آندا کھچ کھچ کے فلانے صحابی نے فلانے نال سلوک کیتا فلانے نال لڑیا صحابہ کرام بھی تے آخر انسان سن میرے پیغمبر نے ایکو مرتبہ کہہ دیتا سی میرے صحابہ دے پھولنے نہ پھولے آجے صحابہ کرام دے پھولنے نہ پھولے آجے اگر وہ آپس دے اندر لڑے چگڑے نے وہ برابر دے درجے دے نے برابر دے مقام دے نے وہ صحابی او بھی صحابی ہے فرمایا انہاں نو نشانہ نہ بنایا جے اپنیاں ضرورتاں نہ بیان نہ کرے آجے نہ دے چگڑے فرمایا انہاں دے بارے اللہ تو ڈرے آجے اللہ تو ڈرے آجے لیکن اے بندہ کہندا ہے ویکھو جی انہاں نے حق نو چھپایا تے میں حق واضح کرن دے ہاں اے حق نہیں اے حق نہیں اے حکمت ہے اے شریعت دا حکم ہے اس واسطے میرے دوستاں تے ویراں جڑیاں ایہو جیاں چیزاں چھپان والیاں نے انہاں چیزاں نو چھپایا جائے انہاں چیزاں نو لوکاں دے سامنے بیان کر کے لوکاں نو فتنے اندر نہ پایا جائے تے جتھوں تک مسئلہ نماز دے احکام دا مسائل دا اینو نہیں چھپانا نماز دے طریقے نو نہیں چھپانا حج دے طریقے نو نہیں چھپانا زکات دے احکام نو نہیں چھپانا نکاح تے طلاق دے مسئلے نو نہیں چھپانا انہاں نو لوکاں دے سامنے واضح بیان کرنے جے حق نو چھپایا میں نہیں کہندا اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرما دے نے قرآن تے کہندا انہاں تے لعنت ہوے گی اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے قیامت دے دن انہاں نو جہنم دی آگ دی لگام پا دیتی جائے گی حق نو نہیں چھپانا پیارے ہو جدو حق چھپانا شروع کرانگے نا تے پھر میں جڑی گل پہلا کہی ہے نا پھر مجبوریاں بن جن گیاں قرآن وے تبدیلیاں حدیثاں وے تحریف کرنی پے گی اس واسطے عرض کرانگا حق چھپانا چھڑ دیو حق واضح بیان کرو ہن حق بیان ہون لگا جے ذرا دھیان کریا جے دھیان حق ہن بیان ہون لگا جے تسی میرا حق تھوڑا جا برداشت کریا جے تسی بھی حق برداشت کریا جے میت دے واسطے صرف دو کٹ ثابت نے شریعت چو صرف دو نماز جنازہ اور قبر تے دعا 8 سالہ تو بعد میرے پیغمبر نے صحابہ نو نال لیا تے شہدائے احد دیاں قبراں تے چلے گئے میرے پیغمبر نے انہاں میتاں دے واسطے صحابہ نو مسجد وے کٹھ نہیں کیتا میرے پیغمبر نے انہاں دے گھراں وے کٹھ نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر شہداء احد دیاں قبراں تے جاندے نے صحابہ نے صفاں بنا لیاں نے میرے پیغمبر نے انہاں دی قبر تے جنازہ پڑھیا کٹھ قبر تے نماز جنازہ دا کٹھ قبر تے کٹھ دو ہی کٹ ثابت نے تیسرا کٹ میت واسطے ثابت نہیں آجڑا ویکھو نا نبی علیہ السلام دی حدیث اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے صحیح مسلم دی روایت فرمایا جڑے مسلمان دے جنازی اندر 40 موحد بندے شامل ہو کے اللہ کو جیڑی دعا میت واسطے کرنگے اللہ رد نہیں کرے گا ہن ذرا غور کرے آجے نماز جنازہ وے دعاواں ہویاں نے کیا جے میری اماں میرا ابا میرا چاچا میرا تایا میرا رشتہ دار جے اونا دعاواں نال نہیں بخشیا گیا تے جڑا آج کٹھ کر لانگے ادنا بخشیا جائے گا ادھا تے وہی آگئی ہے پیتے بخشیا جانا وہ وہی آئی ہے ایتھے وہی نہیں وہ وہی ہے نماز جنازہ وچ نمبر 2
قبر تے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، کرو دعا جنی لمبی کر سکتے ہو کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جدو میں نو قبر دے اندر دفن کر دے آجے، میری قبر تے اینی دیر کھلوئے آجے جنی دیر بندہ اونو زبا کر دائے، او دی کھلڑی اتار دائے، او دیاں بوٹیاں بنا کے تقسیم کر دائے، جنہ ٹیمے تے لگ دا اینی دیر کھلوئے آجے تاکہ میں قبر اندر مانوس ہو جا۔ اسے عبیدہ قول ہے، باقی نبی علیہ السلام دی حدیث تو دعا صحابت ہے۔ چلو یعنی اگر لمبی بھی دعا کرنا چاہو سے عبیدہ قول دے مطابق کر سکتے ہو، لیکن حضرات ان بات تے غور کرے آجے، قبر دی بھی دعا ہو گئی ہے، جنازے وچ بھی دعا ہو گئی آنے، تے پھر او دے تو بعد میں آقا میں فلانے موقع تے کانفرنس کرانی ہے، میں درس کرانا ہے، میرا فلانا فوت ہو گیا ہے، او دے واسطے میں درس کرانا ہے تاکہ او دے وچ میں او دے واسطے دعا کران، اے شریعت نہیں بدعت ہے، اے دین میں نواں کام ہے۔ تُسی یہ نہ کیا آجے کہ حدیث تا لیبل لگ گیا تسی جو مرضی پہ کریے، انہاں تیجا کیتا ہے تسی اٹھواں کر لو۔ پیارے ہو ذرا غور کرو، جے تو انہوں نبی پاک دی دسی نماز جنازہ دی دعا تے یقین نہیں نا، 70 دعاواں کرا لو نہیں جے بخشیا جانا توڑا مردہ۔ یقین وہی تے کرو، تو اڈی گل وہی نہیں، نبی دی گل وہی ہے۔ نماز جنازہ وے کرو، رج دعاواں کرو، پیغمبر نے جنازے وے 13 دعاواں پڑھیاں، صحیح مسلم دی روایت ہے۔ قبر تے دعا کرو، بعد وچ بھی اگر موقع مل گیا تے جاؤ قبر تے جایا کرو، قبرستان دعاواں کریا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرات ان باتنا توجہ فرما دے دایا جے، حق نہیں چھپانا، حق دی گل میرے دوستاں تے ویرا ہن آوی حق دیاں گلانے باتنا توجہ فرما دے دایا جے۔ ہاں کسے اور سبب نال لوگ جمع، جی میں مائز بن مالک رضی اللہ عنہ صحابہ دے 2 گروہ بن گئے، 6 مگوئیاں، کوئی آکے چنگا ہویا عدل آکے دنیا تو گیا ہے، کوئی کبھی کی لوڑ سی دسن دی، 3 دن گزر گئے۔ صحابہ انہاں گلاں دے اس گلاں دے واسطے بحث واسطے بیٹھے نے، میرے پیغمبر بھی آگے نے تے سونے پیغمبر فرماندے نے دے واسطے دعا کرو۔ میرے پیغمبر نے میت واسطے لوکانوں کٹھیاں نہیں کیتا، علم دے واسطے یا کسے اور کم واسطے صحابہ کٹھے نے، میرے پیغمبر دعا کر دیتی ہے، نماز واسطے لوکی جمع ہوئے نے، تسی کہہ دیو مولانا دعا کر دے وہ فلانا فوت ہویا ہے، جمعے واسطے لوکی کٹھے ہوئے نے، میت واسطے کٹھے نہیں ہوئے، جمعے واسطے ہوئے نے، تسی کو مولانا فلانا فوت ہو گیا دعا کرو کر دیو، قبرہ تے جا کے دعا کرو کر دیو، لیکن میت دے واسطے کٹھ کرنا درس دے نام تے، کٹھ دے نام تے کٹھ کرنا شریعت جو ثابت نہیں۔ آج جڑا نا 3 دن دی پھوری اے بھی میت واسطے نہیں، اے ساڑا بڑا بڑا پریکھا پہ ہے سارے لوگاں۔ آج 3 دن دی پھوری ہے میت واسطے نہیں، میت واسطے نہیں، اے میت دے وارثاں واسطے ہے۔ سنو ذرا، سنن نسائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، ام حالا آل جعفرن، نبی علیہ السلام نے آل جعفر نو 3 دنہ دی مہلت دیتی، 3 دنہ دی مہلت دیتی، 3 دن 3 دنہ دی مہلت دیتی ہے، کیونکہ ناتے صدمہ چھائے آئے گا میں ناتے چھائے آئے، فرمایا رو لو جنہیں رونا آئے، جدو 3 دن گزرے تھے میرے آقا فرما دینے آج تو بعد میرے پر ہاتے روئے کوئی نہ، اس رون تو مراد آواز کڑ کے رونا ہے، اکھاں دا رونا تے کسے وقت بھی غم تازہ ہو سکتا ہے نا، وہ تے منع نہیں، آپ نے رونا منع کرتا۔ یہ تھے کہ یہ 20 دن بعد درس دعائے ہیں، حضرت بھی رو رہے نے، قوم بھی رو رہی ہے، سال بعد مکان گئی، ہس دن روحان گئی،
نبی پاک تینہ دینا تو بات کہنے نہ ہوئے کوئی نہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے دوستاں تے ویراں ذرا بات تے توجہ فرما دے رہا جے. یہ جڑی 3 دن دی مہلت ملی ہے کیوں میں غم بڑا ہے؟ اتھے بعض علماء نے اس روایت تو استدلال کر کے کیا ہے کہ چونکہ صدمے دے دن ہوندے نے میت دے وارثاں دے کول آؤ انہاں دا صدمہ کٹاؤ. جیسا کہ ابو داؤد وچ آندا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوتگی والے کر گئیاں نے واپس آئیاں تے نبی پاک نے پوچھیا بیٹا کتھے گئی سے؟ ابو جی میں میت والیاں دے کر گئی سا میت دے وارثاں نو تعزیت کرن گئی سا. تعزیت دا معنی اے ہاتھ چوک کے دعا نہیں تعزیت دا معنی دعا نہیں. میں نے پتہ ہے تُس بھی آن دو کی کراؤں بیٹھا تھا میں بھی چک لے سارے ہیں چکے سا پھر میں نے چکنے پہ گئے. کیوں چکنے پہ گئے؟ تیرے تھڑ پھڑ کے نہ چکایا کیوں چکے تو؟ انہوں نے نہیں پتا تینوں تے پتا سی حق دا. دعا ہوا العبادہ دعا عبادت ہے. عبادت تو ہے جو اللہ تو رسول تو ثابت ہوئے جیتے میرے نبی تو تے پوری تے دعا میت وہاں ثابت ہے تے کار نہیں ثابت تے تیرے تے وہی آئی ہے تو وہاں چک لینے جتھے چکن دا ویلا میں دسے. اللہ اکبر. یہ 3 میں لگا رس کر یہ 3 دن میت واسطے کٹھ نہیں میت واسطے کٹھ نہیں. حضرات پھر کٹ کنہ لوکاں دے واسطے وے میت دے وارثاں دے واسطے وے. میت دے وارث نو کسے دا ابو فوت ہویا امی فوت ہوئی ہے بیٹا فوت ہویا ہے بھائی فوت ہویا ہے. ہن صدمہ بڑا چھائے ہے صدمہ ہے غم میں تے غم جدو زیادہ چھا جائے نا تے بندے دا دل کمزور ہو جاندہ ہے بیماریاں لگ جاندیاں نے. اسے واسطے شریعت کہندی ہے ان دلاسے دیو صبر تسلی دیو او دے کو جاؤ انہوں آکھو ویکھو اللہ دے بندے تیری امی فوت ہوئے نے تیرے ابو نے پائی ہے بیٹا ہے کوئی بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس ویلے بچہ اپنی ماں دے پیڑ دے اندر کھندا ہے اجے دا ٹانچہ تیار ہویا ہے اجے روح نہیں پھونکی گئی اللہ پاک فرما دے نے اکتب عملہ و رزقہ و اجلہ ماں دے پیٹ میں چلا ٹائم لکھاندہ ہے اینے سال اینے مہینے اینے دن اینے گھنٹے اینے سکنٹ ایدی زندگی ہے. جدو اے سکنٹ آ گیا لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا. جدو آخری سکنٹ آ گیا پھر وہ سکنٹ بھی اگاں ٹائم جانا نہیں. انہوں اکھو بھائی قرآن نے فیصلہ دیتا ہے تیری امی دا ٹائم ہی انہا سی تیرے ابو دا انہا ہی ٹائم سی اس تو اگے ودنا ہی نہیں. انہوں یقین ہوئے کہ ہاں یار میں کس گل تو انہا صدمے چ ڈبے ہاں انہا دا ٹائم ہی انہا سی اللہ نے لکھی ہے نہیں سی اس تو ودہ ہی نہیں سی انہی دی عمر. اس تو نہیں اگے جدے تے بہتا زیادہ صدمہ چھا جائے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے صحیح بخاری دی روایت فرماندیاں نے جدوں کتے فوتگی دے موقع تے ساڑھے کسے جی اتے زیادہ صدمہ چھا جاندہ زیادہ غم چھا جاندہ دل کمزور ہو جاندہ میں انہاں نو تلبینہ بنوا کے کھیلان دی. تلبینہ اے بھی تعزیت دا کس ہے تلبینہ میں جاؤں دا دلیا لے لو آم مل جاندہ ہے جاؤں دا دلیا لے لو انہوں پانی میں پیوں دے ہو 4-5 گھنٹے پجیا رہے انہوں ہلکی آنچ تے رکھ کے انہوں پکانا ہے. جس ویلے وہ لیس جی بن جائے نا پھر وہ دے دودھ جڑانا وہ دے مقدار دے مطابق دودھ پاؤ پھر وہ کھجورہ پاؤ اگر کھجور نہ میسر ہوئے شہد پالو وہ جو بن جاوے دلیا تیار ہو جاوے انہوں کہندے نے تلبینہ اور وہ تلبینہ دل دی مرض واسطے بڑا اچھا ہوتا ہے. اماں جی فرما دیا نے میں نبی پاک دی حدیث تے مطابق تلبینہ کھلان دی
او دا غم کٹ جاندہ، کیونکہ جو دل دلیر ہوندہ ہے نا، قوت ملدی دل نو تے غم کٹ جاندہ ہے۔ غم دا کام میں دل نو کمزور کرنا، او دا غم کٹاؤ۔ اے ویوتنا تنہ دنہ دا مقصد ہون دسنا کی چاہنا ماں جڑا تین دن دی پھوری ہے میت واسطے، بولو میت واسطے، بلکہ میت دے وارثاں واسطے۔ اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ اے جے مسئلہ حضرات عرض کیتا ہے میت دے واسطے نہیں، ایتھے ہاتھ بھی چکنے نہیں، بلکہ میت دے وارثاں نو تسلی صبر دینی ہے۔ پھر مولانا اشارہ کر رہے سن نماز جنازہ کی ہے سارے دا سارا دعا، کیونکہ جنازہ کی چیز ہے الصلاۃ علی المیت۔ ہون بھی تسی اللہ پاک تو انو آج جمرے تے لے جے نا تے ہر نماز نال دو دو تین تین چار چار جنازے نا، کیوں مولانا حرم وچ مسجد نبوی چندے نے تے اتھے پتہ کی الصلاۃ علی الجنازہ الصلاۃ علی المیت، اے اکثر صدا بلند ہوتی ہے۔ جنازہ کی ہے صلاۃ ہے، صلاۃ عربی زبان دا لفظ ہے، صلاۃ دا معنی دعا ہے، جنازہ سارے دا سارا ہی دعا ہے۔ تینوں او دعا تے یقین نہیں آیا جڑی میرے نبی دسی ہے، سلام پھر آتے پھر نہ چکو ہاتھ کرو دعا، جڑی میرے نبی نے دسی ہے او جنازے دا جنازہ کر دیں دے رہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں ایک پڑھن دیا سر سالہ پرانا کدے لکھیا سی، انہاں کیا یار میں ریچو دسیو سو، اتھوں آیا میں فلانے مولانا نے جنازہ پڑھنا، کہندہ میں ایڈا لمبا سفر کر کے آیا، اگاں آیا تے 43 سکنٹاں میں جنازہ آیا، 40 تے 43 منٹ نہیں کہہ رہا میں، کہندہ 43 سکنٹاں جنازہ نہ میرے کو فاتحہ پڑھی گئی، نہ میرے تو درود پڑھیا گیا، نہ میرے تو دعاواں پڑھیاں گئیاں۔ ہن میں اتھے آکھا میں آیا ہی کیوں ہاں، ادھروں میں نہ ہی ہوندا۔ ہونا دے جنازے دا حال ہے 43 سکنٹاں چھ، یہ 43 دے میں بہت زیادہ دا چھڑے دیں، وہ ایک وڈے مولوی دا جنازہ سی تاں 43 سال، نہیں دے عام میتاں دے کتھے 43 دے مر کے 15 سکنٹ۔ ایک بندہ وضو کرنے دا وضو بھی پورا نہیں آتا، السلام علیکم ورحمت اللہ، جنازے دا جنازہ ہی کٹ چھڑے ہے۔ جتھے میرے نبی نے کیا دعاواں کرو اتھے کرنی ہی نہیں، سلام پھریا چکو ہاتھے کرو دعا۔ الدعا هو العبادہ، دعا عبادت ہے، عبادت ہوئے جو اللہ تو دے نبی تو ثابت ہوئے۔ جیتے سلام پھرم تو بعد واضح لفظاں میں کہتے ہیں طویلہ نو اسی نہیں مانتے، جے واضح لفظ کہتے ہیں کہ سلام پھرم تو بعد السلام، نبی پاک نے دعا کی دی چوکے صحابہ کی تھی، دلیل سانو دے دیو اسی کرانگے، جے نہیں پھر رک جاؤ، پھر بچ جاؤ، نبی پاک تے اعتماد رکھو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے نے دین وے نوے کام او کردہ ہے جنہوں نبی تے اعتماد نہ ہوئے۔ اللہ دا شکر ہے سانو نبی پاک تے اعتماد ہے۔ تے آج تو بات تسی بھی کام نہ کرے، آج فلاں فوت ہو گیا تے میں درس دعانا ہے تے میں فلانا کام کرنا ہے، فلانا کرنا ہے، دو اکٹھ نے ثابت۔ ہاں جے کرنا ہی کوئی آئے نے نوے بندے مل آؤ میری امی فوت ہو گئے نے، انہاں دی قبر تے جا کے دعا کر آئیے، آؤ تساں جنازہ نہیں سی میری امی دا پڑھے، آؤ جنازہ پڑھ آئیے، ٹھیک ہے ثابت ہے کرو۔ قبر کے اندر کتنے سوال ہوں گے؟ پہلے 3 بارے سنیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ قبر سوال ایک ہی ہوگا، تار قادری دا نہ لیا ہے نہیں۔ قبر اندر جیس ترتیب سارے دی لاؤ تو پھر تے 4 سوال نے، قبر اندر 4 سوال نے، انہاں ایک ہورے کے میں کہتا ہے 4 سوال نے، تیرا رب کیڑا ہے، تیرا نبی کیڑا ہے، تیرا دین کیڑا ہے۔ جدو تینہ دا جواب دے گا پھر سوال ہوئے گا اے تو تینہ سوالہ دا جواب دیتا کتھوں ہی، وہ کہے گا قرآن تے حدیث چو، اے چوتھا سوال ہے، یعنی وہ چوتھا رہنا انہاں تینہ دا ہی چوتھا سوال بنے گا۔ اس واسطے بعض کہندے نے 3 ہی نے، بعض انہوں ایک علیحدہ بنا کے 4 بنا دیندے نے۔ ایک کلی گال جڑی تار قادری ہے انہوں پوچھ سکتے ہو پہ ایک کیڑا ہے باقی کتھے لے جانے نہیں۔
سوال ہے جی تار قادری دا کلپ چل رہا ہے وہ کہندا کہ کوئی سوال ہوئے گا نبی پاک نو پیش کیتا جائے گا دسو انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے حالانکہ حدیث دے وچ لفظ ہوندے نے نکیرین جنہوں اسی پنجابی منکر نکیر کہنے ہیں لفظ منکر نکیر نہیں لفظ نکیرین ہے چلو ایک لفظ چل گیا ہے ساڈے عرف چ وہ فرشتے آن گے جس ویلے اٹھا کے بٹھان گے پوچھن گے من ربو کا تیرا رب کیڑا ہے ایک سوال اور ایک کہے گا مومن کہے گا ربی اللہ پھر دوجا پوچھن گے ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم تیرا تو کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں یہ حاضر ہے نا حاضر انہوں کہندے رہے کہ حاضر ہے اس میں اشارہ قریب ہے کہ نبی پاک کو تھے پیش کیتے جاندے رہے اسی کہنے ہیں حاضر ہے نا اس میں اشارہ ایک قریب واسطے بھی ہے بعید واسطے بھی ہے سورہ عنکبوت وچ جتھے لوط علیہ السلام دی قوم تے عذاب لے کے آئے نا فرشتے پہلا ابراہیم علیہ السلام کو لائے سن لوط علیہ السلام اردن میں سن ابراہیم علیہ السلام شام میں سن فلسطین چی ابراہیم علیہ السلام کو لائے بیٹے دی خوشخبری دے انہوں نے بیٹے دی خوشخبری دیتی تے نال کہنے گے سی قوم لوط واسطے عذاب لے کے آئے ہیں اتھو نا بستی دا لفظ بولیا حاضل کریا اوڑا حاضر ہے نا ہونو اردن دا تے شام دا میرا خیال ہے کوئی 100-150 کلومیٹر دا فرق ہے ہون 100-150 کلومیٹر دور واسطے فرشتے حاضا کہہ رہے نے یہ قرآن دے لفظ نے یہ دا مطلب ہے حاضا دور واسطے بھی بولیا جاندہ ہے قریب واسطے بھی بولیا جاندہ ہے اور اسی آنے یہ تھے حاضا دور واسطے بولیا گیا ہے دلیل کی ہے مومن اگو جواب دیندہ ہے اشہدو انہو رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں وہ غیب دی ضمیر آئی تے جے نبی پاک قادر نے تے ضمیر غیب دی کیوں بول رہے آپ مومن وہ اللہ کے رسول ہے پھر اور صحیح بخاری علی روایت ترجمہ دا مفہوم دا جھٹکا جا ہر بندے نو سمجھ آؤندہ ہے مسجد دی صفائی کرنا بی بی رات نو فوت ہو گئی صحابہ نے سوچیا عام بی بی ہے انہاں رات کو دفنات تھی نبی علیہ السلام نے دوسرے دن ابن ابی شیبہ میں تیسرے دن لفظ بھی آئے تیسرے دن پوچھا پہ بی بی نظر نہیں آ رہی ایک دو دنہ تو کتھے وے حضور تے فوت ہو گئی ہے فرما میں نے دسیا اللہ رسول ہاں سوچیا عام بی بی ہے تو انقین تکلیف دینی ہے فرمایا نہیں جدو کو فوت ہوئے میں نے دسیا کرو میری دعا نہ توڑیاں قبران میں چلا نور دے وے گا اچھا نبی علیہ السلام نے فرمایا دلونی علی قبرہا میں نے دی قبر دسو کتھے وے ہن جے نبی پاک ہر مومن دی قبر اندر سوال و جواب دے ویلے پیش کیتے جاندے نے صحابہ دا اے عقیدہ ہوندا جڑا تارو قادری دیندا ہے تے صحابہ نے کہنا سی یا رسول اللہ تسی تے سوال جواب ویلے ہر محمد دی قبر پیش کیتے جاندے تسی تے ہوئی آئے ہو تانوں پتہ ہی ایتھے قبر لگے جاؤ تے یا پھر صحابہ کہندے یا رسول اللہ سانو پوچھن دے ہو بی بی کتھے وے تانوں پتہ ہی ہے جتھے ہے تے یا پھر نبی پاک کی کہہ دیندے نہیں جے نہ دسیا میں پھر ہوئی آیا نہ نبی پاک نے کیا ہے نہ صحابہ نے کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی کتھے جے تے جے میرے نبیوں دی قبر دے پیش ہوئے سن تے آپ نے پوچھن دی لوڑ کی سی آپ نے فرمایا بی بی کتھے جے دسیا دسو جی دی قبر کتھے وے نبی پاک نے قبر دا بھی نہیں پتا صحابہ دسیا ہے پھر آپ دی قبر تے گئے جا کے قبر تے کھلو کے جنازہ پڑھایا دو سوالے ہو گئے تیسرا ما دینوں کا تیرا دین کیڑا مومن کہے گا دین ہے یا الاسلام چوتھا سوال پہ تو تننے سوالہ دا جواب دیتا کتھوں ہی انہیں کہا میں دنیا تے اللہ دا قرآن پڑھیا نبی دی حدیث پڑھی میں اچھے جواب دیتا ہے اے چار سوال لیکن قادری صاحب نے اللہ ہدایت دے نالے ہونتے ہدایت تو انجی اگے نکل گئے ہیں نا ہونتے ہدایت دی دعا بھی لوڑ کوئی نہیں ان تو میرا خیال پتہ نہیں میں ڈی گالتا شرح اور کیتا ہے آج جڑا کلپ انہاں دا آیا ہے نا فرانس دے صحافی نے ٹی وی تے انہاں دا بیان لیا ہے
کہ فرانس دے صدر نے تواڈے نبی دے بارے جو کیا ہے گستاخی کیتی ہے، کیا فرانس دے صدر نو سزا دیتی جائے گی؟ انہیں کہا نہیں، وہ غیر مسلم ہے، شریعت دا مکلف نہیں دیتی جائے گی۔ نمبر 2 کہ تواڈے مسلمان جڑے مطالبہ کرن دے کہ انہاں دا مطالبہ درست ہے، کہندا نہیں۔ ہن جیڑا بندہ اے کہے میں مفہوم بیان کیتا ہے، لفظ دے بیان نہیں کیتے، ممکن ہے لفظ اگے پیچھے ہون، میں تے مفہوم بیان کیتا ہے، میرے کو او دی ویڈیو جو موجود بھی ہے میں سیو کیتی ہے۔ ہن گل جڑی کرن والی اے وے جیڑا بندے دا اے عقیدہ بن گیا ہے، حالانکہ شریعت دے اندر اے او یہودیہ عورت جنہیں نبی پاک نو گالی دیتی صحابی نبی نے قتل کیتا، نبی پاک نے فرمایا دا خون رائے گا گیا ہے۔ نبی پاک نے فرما دیتا ہے کہ غیر مسلم بھی نبی دی توہین کرے واجب القتل ہے۔ تیتار و قادری انہاں عیسائیاں یہودیاں نو راضی کرن دی خاطر کہندا ہے تسی ساڈے نبی دی جنی مرضی توہین کرو، تواڈے تے سزا ہی کوئی نہیں۔ یہ تے انجی باہر نکل گیا، اگر اسلامی حکومت ہوندی تے بالکل تے کفر دا فتوی لا دیندی۔ یہ دی گل ہی چھڈو، اینوں تے چاہیے کلمہ پڑھ کے نویں سر مسلمان ہوے تے توبہ کرے سچے دل نال، اسلامی حکومت ہوے تینوں سزا دے پوری، وہ تیرا گستاخ ہے آوے تو سب تو بڑا ہے۔ جی کریے دعا، کیا کچھ سوال ہے؟ نظر نہیں فوت کی حالت میں پہلا بھی عرض کیتا ہے نا، وہ شرط درستی نہیں، نظر تے ویسے ہوندی ہے میرا فلانا کام ہویا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر نہ کام ہو نہیں جاندہ، لیکن جے کو من لوے تے فرض ہو جاندی ہے، تے جدوں کو نظر مننے او دا پورا کرنا لازمی ہے۔ ہاں جڑی نظر وچ اللہ دی معصیت ہوے وہ نظر پوری نہیں کیتی جائے۔ قاری صاحب اتھوں دے امام نے خطیب نے مقامی یہ اثر دی زور دی جماعت کرا رہے ہیں، میں مسافر ہاں پیچھوں آنا، میں 2 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر سکدا؟ نہیں، تسی مقیم امام دے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو نا، تسی اقتدا کرو گے، 4 پوریاں پڑھاں، 4 پوری پڑھو۔ ایک کبیر من ادرک رکعتن فقد ادرک الصلاۃ، تساں ایک رکعت بھی پڑھ لئی ہے نا، تسی ان مقیم امام دے حکم چ تسی پوری پڑھو گے۔ ہاں اگے مسافر کو امام کھلوتا تھا ٹھیک ہے، پھر اختلاف ہے اہل علم دے مابین نا، یہ اختلاف اج نہیں پرانا چلتا آ رہا ہے، لیکن میں تے جمہور علماء دا موقف تواڈے سامنے بیان کیتا ہے۔ زیادہ علماء جمہور علماء دا موقف یہی ہے کہ اگر مسافر امام دے پیچھے 2 ہی پڑھے گا، اگر مقیم امام دے پیچھے وے پھر وہ پوری کرے گا۔ ہن ویکھو نا امام دی اقتدا توڑن ڈیا، امام دی اقتدا توڑنا جائز ہی نہیں۔ وہ تے بعض ایڈا موقف حضرت نے سوال کیتا ہے، میں انہوں نہیں پتا کسے بیان کیتا ہے، یہ تے کوئی بھی نہیں نا موقف ماندا، صرف اے ماندے نے کہ اگر آخری 2 وچ یا آخری 1 وچ آ کے مسافر ملے ہے وہ اپنی پوری کر کے سلام پھیرے۔ لیکن اے موقف میرے خیال میں نہیں آج تک کسی دا سنیا کہ وہ پہلیاں 2 پڑھ کے سلام پھر ٹر جاتے امام صاحب اگے کھلوتے رہنے، خدا نخواستہ ہونے مقتدی کوئی نہیں، مسافر مقتدی ہے تے اگے امام ہے، امام مقیم ہے، مقتدی مسافر ہے، 2 جنے کھلو کے نماز پڑھا، امام مقتدی اپنی 2 پڑھ کے ٹر تے امام چارہ کلہ ہی روندا رہے، جماعت کا دی ہوئی پھر اس واسطے آڑا موقف نے پہلیاں 2 پڑھ کے ٹر جے۔ میرا خیال ہے اے موقف نہیں کسی دا، صرف آڑی تو اندسی نا اے تھوڑا جا اختلاف ہے۔ کچھ علماء زیادہ یہ کہندے نے کہ نہیں مقیم امام دے پیچھے وے پھر 1 رکعت بھی انہوں مل گئی ہے نا تو پوری پڑھے گا۔ کچھ کہندے نہیں آخری 2 وچ رل گیا ہے یا وہ آخری 1 وچ رل گیا 1 اور پڑھ کے اپنی 2 پوریاں کر، کیونکہ امام دی اقتدا چ تو نکل گیا، تو اس واسطے وہ پھر امام دی اقتدار ہی ٹوٹے گی، اپنی 2 رکعتاں پڑھ لوے، لیکن بہتر ہے کہ 4 ہی پڑھے۔ یہ بھی اہل علم دے مابین 2 موقف نے، اختلاف جے سخت ترین، لیکن میں تے موقف وہی پیش کرنا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من باع بیعتین فی بیعت فلہ اوقسہما او الربا، جیڑا بندہ 1 بیع اندر 2 بیعاں کرے یا اپنا اوقس ہے یا سود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے 2 بیعاں اندر ایک بیع اندر 2 بیعاں کی نے، بندہ کبھے نقدی چیز اینے دی ادھار اینے دی آوے 2 بیعاں 1 بیع نقدی اینے دی ادھار اینے دی، ادھار دی وجہ تو اگر ریٹ انہیں ودا دیتا ہے وہ سود ہے،
باجی سوال اے ویسے سارے نے سننے والا سوال جی تے کیتا بھی پٹی نے پٹی دلیر قوم کاری حسان اللہ پٹی صاحب فرما رہے نے کہ اشتہار چھپیا ہے فلان جگہ جلسہ ہو رہا سیرت النبی کتاب و سنت کانفرنس شان صحابہ کانفرنس شان اہل بیت کانفرنس اسی سن گئے ہاں کہ جی اگے اتھے قرآن دیس بیان ہوئے گا دین دیاں گلاں لبن گیا لیکن اگے کوئی بندہ جگتا ہی ماری ہوندہ ہے گئے اسی قرآن دی سننا گئے اسی مسئلے سننا اور جگتا دے جگتا چھٹی ہوندہ ہے کیا اٹھ کے جانا جائز ہے بالکل جائز ہے بلکہ جانا چاہیے ہے اتھے بہنا نہیں چاہیے سورت نساء دی آیت پڑھو قد نزل میں ہوں لگا نارز کرنا موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں دی قوم چو ایک بندہ قتل ہو گیا قوم والے آئے یہ پہلے پارے سی ہوندہ ہے موسیٰ جی دعا کرو اللہ سانو دسے دا قاتل کیڑا ہے تے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے فرمان لگے اللہ کہنا ہے گائے ذبح کرو وہ دا ٹکڑا دے جسم نو لاؤ بول کے دسے گا میرا قاتل کہنے لگے اسی پوچھنے قاتل کیڑا ہے تو ہونا گائے ذبح کرو سوال کچھ جواب کچھ آتتا خدونا ہوزوا کیسا نو جگتا مارن دے ہیں ٹھٹھا کرن دے ہیں مذاق کر رہے ہیں ہائے انبیاء مذاق تے ٹھٹھے تے جگت تو کنی نفرت کر دے سن نبی غصے چاہ گئے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اللہ دی پناہ تسی میں جاہل سمجھ دے ہو میں مذاق کرنا تو سمجھ مسئلہ پوچھے ہے مسئلے دے ویلے مذاق کرنا یہ تو جہلاء دا کام ہے علماء انبیاء دے وارث نے علماء جگتا نہیں مار دے کسے ویلے خوش طبی بات ہوئے الگ ہے نبی پاک نے فرمایا اما بڑھے کسے رہے جنت نہیں جانا ایک ہی خوش طبی کیونکہ بات حقیقت بیان کر دیتی گئی وہ آیا کہنا کہ یا رسول اللہ اڑ دیو فرمایا تینوں اٹھ نہیں دینا تینوں اڑ دا بچہ دینا یا رسول اللہ میں بچے دے بہ کے جا سکنا اڑ دیو فرمایا جڑا تینوں اڑ دینا وہ بھی تو کسے بچہ ہی ہے نا یہ خوش طبی ہے خوش طبی ایک چل دیاں گل ہو رہے لیکن جگت گل گل دے مزاق گل گل دے ٹھٹھا یہ شریعت نے سختی نہ منع کیتا ہے اور علماء انبیاء دے وارث نے علماء نو چاہیے بڑی سنجیدگی نال قرآن حدیث بیان کرن لوگاں دی تربیت کرن ایڈے دروس جلسے جمعے یہ تربیت واسطے کیتے جاندے ہیں اس واسطے جتے ایسا ماحول ہوئے نا تے اتھے قرآن پاک سورت نساء اللہ نے کہا ہے نا ایسیاں لوگاں چنا ببو جب تک کو بدل نہ دے اگر ببو کہ تو تسی بھی ہونا ور گئی بس یہ ان کر لیے دعا مسجد قریب انہوں آباد کرو لیکن بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے ایک خطیب ایک بیان کرن والے دا انداز وہ بھی سمجھاندہ ہے لیکن دوسرے نو اللہ پاک نے سمجھان دا انداز زیادہ دیتا ہے وہ کہندہ یار میں اتھے اس واسطے جانا میں مسئلے دی سمجھ چنگی آ جاندی ٹھیک ہے چلا جائے کیونکہ وہ دی نیت اچھی ہے علم پڑھنے واسطے جا رہے ہیں علم پڑھنے واسطے دور جانا بھی جائز ہے چلو جی دیکھو جی ایک بندہ عالم آدمی اور میں کسی عالم دے فتوے کی میں ٹھکرا سکنا میں تو جو مسئلہ پوچھیا میں تے عرض کر دیتا ہے آج یہ تے صرف سواد واسطے جان دیو تے غلط ہے میں تے گل کہنا ماں اگر تے کو بندہ اس نیت تے آندہ ہے کہ ادھر یا ادھر یا ادھر یا پران یا دوجہ تیجہ پینڈ بھی اتھے حضرت ہے نے عالم نے خطیب نے اچھے نے لیکن بیان کرنے وچ گل دا سمجھان دا انداز دوسریاں دا زیادہ ہے سانو مسئلے دی سمجھ زیادہ آ جاندی ہے اے نیت لے کے اگر کوئی جاندہ ہے فہم دین واسطے تو ٹھیک ہے
جا سکتے انہاں خطاب فرمایا نہیں ہے وہ لو جی میں پھر آمی نہیں دیتا لگا ماشاءاللہ تشریف لے آؤ جی میں سمجھا ہاں شاید انہوں نے بیان ہو گیا مغرب تو بعد نا جی نا 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 حضرت مولانا کاشف محمود صاحب بڑے ماشاءاللہ کاشف سلمان ربانی صاحب مالا شولہ نواں خطیب نے ماشاءاللہ حضرت تشریف لے آندے نے خطاب فرمان دے نا جی نا نا میں